یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ الرحمن کی آیت نمبر 46 تا آیت نمبر 78 کے حوالے سے موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں تفسیر پیش کریں گے۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے جو پہلا سوال ہے کہ آج کے دور میں جب فتنوں اور گناہوں کی کثرت ہے، ہم اللہ کے خوف اور تقوی کو اپنی زندگی میں کیسے شامل کر سکتے ہیں؟ مذکورہ آیات کے حوالے سے جو دوسرا سوال ہمیں موصول ہوا ہے کہ آج کے معاشرے میں سکون اور اطمینان کی تلاش ہر شخص کی خواہش ہے، جنت کی نعمتوں میں سکون کی کیا اہمیت ہے اور ہم دنیا میں سکون کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔
اور جو کوئی ڈرا کھڑا ہونے سے اپنے رب کے آگے، اس کے لیے 2 باغ ہیں، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے، جن میں بہت سی شاخیں ہیں، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے، ان دونوں میں 2 چشمے بہتے ہیں، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے، ان دونوں میں ہر میوہ قسم قسم کا ہوگا، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے، تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے بچھونوں پر، جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور میوہ ان باغوں کا قریب ہوگا، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے، ان میں عورتیں ہیں نیچی نگاہ والیاں، نہیں قربت کی ان سے کسی آدمی نے ان سے پہلے اور نہ کسی جن نے، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے، وہ ایسی ہیں جیسے کہ یاقوت اور مرجان، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے، اور بھلا نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کیا ہو سکتا ہے، پھر کیا کیا نعمتیں اپنی رب کی جھٹلاؤ گے، اور ان دونوں کے سوا 2 باغ اور ہیں، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے، گہرے سبز جیسے سیاہ، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے، ان میں 2 چشمے ہیں ابلتے ہوئے، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے، ان میں میوے ہیں اور کھجوریں اور انار ہیں، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے، ان سب باغوں میں اچھی عورتیں ہیں خوبصورت، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے، حوریں ہیں رکی رہنے والی خیموں میں، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے، نہیں ہاتھ لگایا ان کو کسی انسان نے ان سے پہلے اور نہ کسی جن نے، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے، تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے سبز مسندوں پر، اور قیمتی بچھونے نفیس ہوں گے، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے، بڑی بابرکت ہے آپ کے رب کی ذات جو عظمت والی اور احسان والی ہے۔ سورہ رحمان کی موجودہ آیات کے حوالے سے جو پہلا سوال ہے کہ آج کے دور میں جب فتنوں اور گناہوں کی کثرت ہے، ہم اللہ کے خوف اور تقوی کو اپنی زندگی میں کیسے شامل کر سکتے ہیں۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 46 میں اللہ نے فرمایا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یعنی جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی جو آخرت میں اللہ کے سامنے ہوگی اس کا خوف رکھتے ہیں، اور اس خوف کی وجہ سے وہ گناہوں کے قریب نہیں جاتے اور اعمال صالحہ والی زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے جنت کی 2 عظیم نعمتیں تیار کی گئی ہیں۔ آج کے دور میں جب فتنوں کی بھرمار اور گناہ بہت آسان ہو چکے ہیں، اللہ کا خوف اور تقوی ہی انسان کو ان فتنوں سے بچا سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال پر غور کریں، برے کاموں سے بچیں، اور ہر وقت اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کریں، تو اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں جو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے وہ ہمارے لیے تیار ہیں۔ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے خوف اور نیکی کی رغبت کے بارے میں فرمایا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلۃ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادۃ ربی ورجل قلبه معلق فی المساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضته عيناه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔
نمبر 1 عادل حکمران، نمبر 2 وہ نوجوان جو اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت کرے، نمبر 3 وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہے، وہ 2 آدمی جو اللہ کی محبت میں ملیں اور اسی کی محبت میں جدا ہوں، نمبر 5 وہ شخص جسے کسی خوبصورت اور مرتبہ والی عورت دعوت گناہ دے مگر اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، نمبر 6 وہ شخص جو چھپا کر صدقہ دے حتیٰ کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، اور نمبر 7 وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے دوسرا سوال ہے کہ آج کے معاشرے میں سکون اور اطمینان کی تلاش ہر شخص کی خواہش ہے، جنت کی نعمتوں میں سکون کی کیا اہمیت ہے اور ہم دنیا میں سکون کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ سورہ رحمان کی آیت 54 اور 55 میں جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان فبأي آلاء ربکما تکذبان۔ اہل جنت نفیس اور نرم بستروں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے جن کے اندرونی حصے دبیس ریشم کے ہوں گے اور جنتوں کے پھل بالکل ان کے قریب ہوں گے، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جنت میں سب سے بڑی نعمت سکون اور اطمینان ہے جو جنتیوں کو اللہ کی رضا کے نتیجے میں عطا ہوگا۔ دنیا میں بھی سکون حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی رضا کو تلاش کریں، اس کے احکام کی پیروی کریں اور نیکی کے کام میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں۔ حقیقی سکون مال و دولت یہ دنیاوی کامیابی میں نہیں ہے بلکہ اللہ کی رضا میں اور اللہ کے ذکر کے اندر رکھا گیا ہے، جیسے کہ قرآن مجید کی ایک آیت میں بھی فرمایا گیا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی نے دلوں کا اطمینان اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکون اور اطمینان کے بارے میں فرمایا ہے، عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اما ترضى ان يكون لهم الدنيا ولنا الآخرة۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ دنیا کی آسائشیں ان کے لیے ہوں اور آخرت کا سکون ہمارے لیے ہو؟ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ مذکورہ سوالات کی روشنی میں جو تفسیر پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی کوئی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجئے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔